تخت برطانیہ کے مسند نشین چارلز ان دنوں شہزادے تھے، پرنس چارلز کہلاتے تھے۔ اپنی نئی نویلی دوسری بیوی کمیلا پارکر کے ساتھ لاہور تشریف لائے تو باحیثیت ڈائریکٹر جنرل لاہور محکمہ آثار قدیمہ ان دونوں کو بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ لاہور کی سیر کرانا اور انہیں تاریخ کے جھروکوں میں لے جانا میری ذمہ داری تھی۔ یہ 11 ستمبر کے بعد کی دنیا تھی جس میں مسلمان ہی شدت پسندی اور دہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ برِ صغیر کی تاریخ کا تذکرہ ہوا تو بات محمود غزنوی تک جا نکلی اور ان دنوں پرنس چارلز نے حسن بن صباح کی مشہور تحریک حشیشین کا تازہ مطالعہ کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ دہشت گردی خصوصاً خودکش حملوں کا آغاز حسن بن صباح کے الموتا قلعے کی تحریک سے ہوا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں وہ جواب آپ کی نظر کروں، تھوڑا سا حسن بن صباح کا تعارف ضروری ہے کہ جس کے کھاتے میں پوری دنیا کی دہشت گردی ڈال دی گئی کہ وہی اس کا بانی تھا۔ حسن بن صباح اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ یوں تو ایرانی تھا لیکن اس نے زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اپنے آپ کو ایک عرب الحمیری خاندان سے منسوب کر رکھا تھا، اس لیے کہ اس کا باپ کوفہ سے قم آیا تھا جہاں اس نے اس مشہور مذہبی مرکز میں صرف 18 سال کی عمر میں ہی ریاضی، نجوم، سحر اور فقہ کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ یہیں پر اس کی ملاقاتیں فاطمی مبلغین، ناصر خسرو، حجت خراسان اور امیر حزاب سے ہوئیں۔ ان سے طویل بحثوں کے بعد وہ اسماعیلی مذہب سے متاثر ہوا اور اثنا عشریہ شیعت کو چھوڑ کر اسماعیلی ہو گیا۔ یہ ایک افراتفری کا دور تھا۔ خلیفہ تو عباسی مقتدی باللہ تھا لیکن اقتدار سلجوکیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ایسے میں اسے تہران کے پہاڑوں کے پاس قزوین میں رہنے کو جگہ ملی۔ اس نے درویشی کا لبادہ اوڑھا اور سادہ زندگی گزارنے لگا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اس سے فیضیاب ہوتے۔ اسے ان پہاڑوں میں ایک قلعہ بہت پسند آیا جسے الموتا یعنی عقاب کا آشیانہ کہا جاتا تھا۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو اس نے قلعے کے مالک الوی کو کہا کہ وہ قلعے سے نکل جائے کیونکہ اس قلعے میں وہ خود رہنا چاہتا ہے۔ الوی نے انکار کیا۔ اس نے اپنے مریدوں کو حکم دیا اور انہوں نے چشم زدن میں الوی کو قلعے سے نکال باہر کیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر قابض ہوا تو اس نے شیخ الجبل، پہاڑ کا شیخ کا لقب اختیار کر لیا۔ اس کے بارے میں بے شمار داستانیں مشہور ہیں کہ اس نے کئی بڑے بڑے حکماء اور امراء کو ان کی خوابگاہوں میں قتل کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں، جنہیں فدائین کہا جاتا تھا، انہیں حشیش یعنی بھنگ کا شربت یہ کہہ کر پلاتا کہ یہ جنت کی شراب طہور ہے۔ پھر جب کوئی فدائی مکمل نشے کی حالت میں آ جاتا تو اس کو ایک ایسے مقام پر جا کر پھینک دیا جاتا جسے جنت کی طرح بنایا گیا تھا، ایک ایسی خوبصورت اور پرفضا وادی جس کے باغوں کی راہداریوں پر خوبصورت خواتین اسے اپنی آغوش میں لے لیتی، اس سے دل بستگی کرتی اور کہتی کہ ہم جنت کی حوریں ہیں۔ نشہ اترنے سے پہلے اسے واپس حسن بن صباح کی مجلس میں لے جایا جاتا۔ ہوش آنے پر وہ واپس جانے کی طلب میں ہوتا تو اسے کہا جاتا کہ دیکھو تم نے اب جنت دیکھ لی ہے، اس لیے جان لو کہ یہ مرنے کے بعد تمہارا ہی مقدر ہوگی۔ یوں وہ اس جنت کی طلب میں اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتا۔ حسن بن صباح اسے جو حکم دیتا وہ اسے بسر و چشم بجا لاتا، خواہ اس میں اس کی جان ہی چلی جانے کا خطرہ کیوں نہ ہو۔ الموتا کی سلطنت کو ہلاکوں نے نیست و نابود کر دیا لیکن کسی بھی تاریخی ماخذ اور مصدقہ تواریخ میں ان واقعات کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ الموتا کے حوالے سے سب سے جامع اور مستند کتاب منشی عطا ملک جوہنی کی تاریخ الموتا ہے۔ اس میں بھی اس طرح کے کسی قصے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ میں نے خود اس قلعے اور اس سے ملحقہ علاقوں کو وہاں جا کر دیکھا ہے۔ اس کی اونچائی اور سنگلاخ پہاڑوں میں ایسی جنت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک چھوٹا سا قلعہ ہے اور جنت کے جن مناظر کا ان کہانیوں میں ذکر ہے وہ کسی وسیع و عریض علاقے پر ایک جنت ارضی کا نمونہ تھی۔ اس قلعے میں تو مشکل سے شیخ الجبل اور اس کے چند حواریوں کو رہنے کی جگہ ہی میسر ہو سکتی تھی، لیکن کمال ہے اس مغربی پروپیگنڈے کا کہ اس الف لیلوی داستان کو حشیشین کے نام سے بدل کر انگریزی میں اسیسنز کا نام دیا گیا اور اس پر لاتعداد کتابیں، ناول اور ادب تخلیق کیا گیا۔ بلکہ 1995 میں اس نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی جس میں ریمبو کا کردار ادا کرنے والا سلویسٹر سیلون ہیرو تھا۔ چند ہزار کی ایک چھوٹی سی نظاری نام کی تحریک کو پھیلا کر اسے پوری دنیا میں دہشت گردی کی خشت اول قرار دیا۔ مغربی دنیا کے میڈیا کا ہی کمال ہے۔ ان دنوں لنڈسے پورٹر کی کتاب مارکیٹ میں آئی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید شہزادے کو اسی کتاب نے متاثر کیا ہے۔ میں نے فوراً اس کتاب کا ریفرنس دیتے ہوئے اسے کہا کہ کیا آپ نے وہ افسانوی تاریخ تو نہیں پڑھی؟ تو وہ ایک دم مسکرا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس خطے میں التمش نے مئی 1211 میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد یہاں آٹے میں نمک کے برابر تھی اور 646 سال بعد
یعنی 1857 کو جب انگریزوں نے یہاں اقتدار سنبھالا، اس وقت بھی یہ مسلمان ایک محدود اقلیت کا ہی درجہ رکھتے مگر اقتدار پر قابض تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 600 سالوں میں ہندو بھی ہمیشہ اقتدار میں حصے دار رہے۔ وہ اورنگزیب عالمگیر جسے سب سے زیادہ متعصب بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اسی کے دور میں ہندو درباری عمائدین کا حصہ 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا گیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت اور استعجاب کی بات یہ ہے کہ ان مسلمان حکمرانوں کے زمانے میں ایک دفعہ بھی ہندو مسلم فساد برپا نہیں ہوا۔ پہلا ہندو مسلم فساد 714 سال بعد 1925 میں ناگپور میں ہوا، جب انگریز مکمل طور پر اس ملک پر اپنا یونین جیک لہرا چکا تھا اور تعزیرات ہند، ضابطہ فوجداری اور ضابطہ دیوانی جیسے قوانین نافذ کر چکا تھا۔ ہندو مسلم فساد کی تاریخ تو الگ رہی، مسلمانوں کو جس فرقہ وارانہ شدت پسندی کی وجہ سے بدنام کیا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی سراغ مسلمان حکمرانوں کے دور میں نہیں ملتا۔ پہلا شیعہ خاندان 1030 میں سید سالار داؤد غازی اور سید سالار مسعود غازی کا تھا، جو اودھ کی ریاست میں آ کر آباد ہوا، اور ان کی اولاد میں سے سید عبداللہ زربخش اور سید زید شہ سوار نے 12 بنکی کے قریب زید پور شہر آباد کیا۔ لیکن اے عزت مآب شہزادے صاحب، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب برِ صغیر میں پہلا شیعہ سنی فساد لکھنؤ میں 1906 میں ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کا تفصیلی جواب موجود ہے، لیکن میں آپ کی اس 1 گھنٹے کی تاریخی مقامات کی سیر کو تلخ نہیں بنانا چاہتا۔